دوستوں، آج 23 رمضان المبارک بدھ کے دن عرش الہی کو ہلا دینے والی ایک ایسی دعا کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اکابرین فرماتے ہیں کہ 23 رمضان المبارک بدھ کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ جو شخص یہ دعا عرش اعظم کو ہلانے والی پڑھتا ہے ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے۔ دوستو، رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی رات بدھ کی رات ہو۔ قرآن پاک کے مطابق 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم پر اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں عمر کے مختصر حصے میں ہمیں اس سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی سہولت عطا فرمائی۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے اس عظیم راز سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے آخری رمضان ہو، یہ آخری شب قدر کی رات ہو، یہ آخری لیلۃ القدر کی رات ہو، جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک اپنی برکات اور سعادتوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک عمل کا اجر 70 گنا عطا کیا جا رہا ہے، گناہوں پہ گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، درجات پہ درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ بہت مناسب ہوگا، جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ عظیم رات گناہ گاروں کے مغفرت کی رات ہے، مجرموں کی جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ دوستو، ویڈیو کا آغاز میں ہی آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ دوستو، وظیفہ چند منٹ کا ہوگا، آپ توجہ کیجئے گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ دوست احباب بھائی بہن ویڈیو کو اسکپ کر کے اور کاٹ کر دیکھتے ہیں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتانے لگا ہوں۔ ایک نقطہ ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیوز اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کا کوئی خاص حصہ، وظیفے کی کوئی خاص بات آپ سے مس ہو گئی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی وجہ سے وظیفہ ہاتھوں سے نکل جائے گا اور یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ کیا ہی اچھا ہو اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آپ کے دیے ہوئے چند منٹ ضائع نہیں جائیں گے۔ اللہ کے واسطے پورا سال موجود ہے، بعد میں آپ نے جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا، لیکن آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا، کیونکہ یہ پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے۔ دوستوں، آج جس بھائی بہن نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا تو سمجھ لیں کہ اس کے وارے نیارے ہونے والے ہیں۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، فائدہ آپ کا ہے۔ یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے، اس لیے فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں۔ اس لیے آج کی رات یہ وظیفہ کر لو، پھر پوری زندگی پورا سال موجود ہے، جو کچھ کرنا ہو آپ نے کر لینا، لیکن آج کی پوری رات پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ چند منٹ نکال کر اچھے سے اس وظیفے کو سمجھ لو۔ دوستوں، آپ نے اس ویڈیو کو اپنے آپ تک محدود نہیں رکھنا۔ آپ جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں، آپ اس ویڈیو کو ابھی شیئر کر دیں۔ دنیا کے جس کونے تک آپ اس ویڈیو کو پہنچا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ پہنچا دیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ شیئر کرنا بھول جائیں۔ مجھے پتا ہے کہ شیطان آپ کو روکے گا، لیکن آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے اپنے نفس کے منہ توڑ جواب دینا ہے۔
آپ نے ان ضرورت مند لوگوں کو جن کے پاس ایک وقت کا کھانے کو ہے دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، ماہ رمضان المبارک کا صدقہ سمجھ کر اپنے پیاروں کا احساس کیجئے، اپنے ہر پیارے کے پاس اس ویڈیو کو پہنچا دیں تاکہ وہ بھی اس عمل کے مکمل فائدے حاصل کر سکے۔ انشاءاللہ وہ آپ کو دعائیں بھی دیں گے کہ واقعی آپ نے ان کے ساتھ ایک ایسا اچھا عمل کو شیئر کیا، اور آگے ان کو بھی تلقین کیجئے گا کہ وہ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں جہاں تک ان کی رسائی ممکن ہے۔ دوستو، آج اگر آپ رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو منوانا چاہتے ہیں، اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، اپنی من پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں رمضان کے مہینے میں، آج یہ دعا صرف 11 بار پڑھنے سے کروڑوں بھی مانگو گے نا تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات دینے پر قادر ہے۔ یہ ایسی دعا ہے جو رب کریم کے پسندیدہ کلمات ہیں۔ اللہ کو آپ نے پیارے حبیب سے اتنی محبت ہے کہ ان کلمات کو عرش الہی سے لٹکا رکھا ہے۔ ان کلمات کا جو مقام ہے وہ عرش الہی پر ہے، اور جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر ان الفاظ کو 11 بار پڑھتا ہے، رب کی بارگاہ میں فقیر بن کر بیٹھتا ہے، رب بادشاہت بنا کر اٹھاتا ہے۔ آج آپ لوگوں نے 23 رمضان المبارک بدھ کے دن اس عمل کو بالخصوص کر لینا ہے۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا، وہ دکھیاری بہنیں جو غربت تنگ دستی کا شکار ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، ایک وقت کا کھانے کو ہے دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آپ لوگ آج کے دن اس عمل کو بالخصوص کر لیجئے گا، جو کہ دعائی کلمات ہیں، ان کو پڑھ لیجئے گا جو کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ آج بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی، آج بیٹھے بیٹھے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج یہ دعا صرف 11 بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج وہ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بزرگ جو آج تنگ دستی کا شکار ہیں، آج پریشانیوں کا شکار ہیں، رمضان کی اس رات میں، اس دن میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ایک ایک لمحہ قبولیت کا ہے، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اور یہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے، جس میں مانگنے والا جس حاجت کو لے کر بیٹھتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یہ رات، یہ دن قبولیت کے ہیں، یہ بخشش کے دن، یہ بخشش کی راتیں ہیں، اور جب آپ لوگ بدھ کے دن رمضان کے مہینے میں، یہ تاک دن تاک رات میں آپ لوگ ان اعمال کو، ان وظائف کو کر لیں گے، انشاءاللہ رمضان کا تیسرے عشرے میں آپ لوگوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ پھر آپ لوگ اس کو بدھ کے دن بھی کر رہے ہیں، اور بدھ کے دن کی بھی بڑی فضیلتیں، بڑے فیوز و برکات ہم لوگوں کو احادیث مبارکہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، وہ لوگ جن کو رب کو منانا نہیں آتا، آج آپ لوگوں نے عرش الہی کو ہلا دینے والی یہ دعا جو رب کریم کو متوجہ کر دیتی ہے، فرشتوں کو حکم جاری کر دیتی ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس دعا کو آپ لوگوں نے صرف 11 بار پڑھ لیجئے گا۔ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، رمضان کے مہینے میں پہلی تاکرات کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں، جن کو منانا نہیں آتا وہ آج چلتے پھرتے اس دعا کو صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ 11 بار یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج اس دعا کو پڑھے، اس کے دل میں موجود ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ جس کو خواب سمجھتے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی بڑا گھر ہوگا، بڑی گاڑی ہو، دولت ہو، شہرت ہو، آج میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اس دعا کو صرف 11 بار پڑھ لیجئے گا۔ 11 بار پڑھتے دوران اگر آج آپ لوگ 11 حاجات کو بھی لے کر بیٹھیں گے نا تو 11 کی 11 حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ آج ہمارے اس دنیا میں رہنے والوں کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اعمال اور سنتوں پر عمل کریں، لیکن آج ہم تو اپنی ہی دنیا داری میں مصروف ہیں۔ بہت سے لوگ تو ابھی بھی رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ رمضان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، آج دیکھتے ہی دیکھتے 23واں روزہ آ گیا ہے، دوسری تاکرات تاک دن بھی آ چکا ہے۔
رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ختم ہو چکا ہے، بخشش کا عشرہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور اب آخری موقع اللہ رب العالمین کی ذات آپ لوگوں کو فراہم کر رہی ہے۔ ابھی بھی موقع ہے، آج اس سال کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیں، سچی توبہ کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اتنا رحمان ہے کہ رب اپنے پیارے حبیب کے امتی سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ بار بار ہمیں موقع دے رہا ہے کہ مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور ہم لوگ غفلت میں لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ شاپنگوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ رات بھر کرکٹ کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں، جس طرح سے رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح سے گناہوں کا بھی بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ غفلت میں وقت گزارنا اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور مقدس جگہوں پہ جا کر اگر گناہ کرو گے تو آپ لوگ خود اس بات کو بہترین طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے آپ لوگوں کو ثواب ملتا ہے 25,000 نمازوں کا جب آپ لوگ خانہ کعبہ میں پڑھتے ہیں، اسی طرح سے اگر وہاں پر کوئی گناہ کریں گے، کوئی بے ادبی کریں گے تو ایمان بھی جانے کا خطرہ وہاں پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ مقدس مقامات ہیں۔ اسی طرح سے یہ مقدس مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم لوگوں کے ماں باپ ہمیں ان باتوں کا بتاتے ہی نہیں، اور بتائیں گے بھی کیوں؟ کیونکہ ان کو خود پتہ نہیں ہوگا۔ اللہ والوں، آج ہم لوگوں کی دین سے دوری ہم لوگوں کو دنیا کے قریب تو کر رہی ہے، لیکن اللہ پاک سے دور بھی کر رہی ہے۔ اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بھی ہم لوگ بن رہے ہیں۔ اللہ والوں، آج آپ لوگ کسی بھی دنیا میں کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، آپ لوگ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ لوگ مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 23 رمضان المبارک 23واں روزہ بدھ کا دن آ جائے، دوسری طاق رات دوسرا طاق دن آ جائے، تو آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو بالخصوص کر لینا ہے۔ چاہو فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہو۔ افطاری کے وقت پڑھو گے سب سے بہترین ہے، اگر سحری کے وقت پڑھو گے تو بھی بہترین ہے، لیکن افطاری کا وقت سب سے افضل ترین وقت ہے اس عمل کو کرنے کا۔ عمل مختصر سا ہے، کھجور پر بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ ویسے بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے اس عمل کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کس طرح سے آپ لوگ ان کلمات کو پڑھ کر اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے آج 23 رمضان المبارک بدھ کے دن کی خصوصی دعا کروں گا۔ دوسری طاق دن ہے، دوسری طاق رات ہے، آپ لوگوں کے آگے میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین میرے رب کو بڑی پسند آ جائے اور ہم سب کی دعائیں قبول و منظور ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو کریم ہے۔ میرے مولا، آج تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہے۔ میرے مولا، زندگی اور موت کے فیصلے ہو رہے ہیں، میرے مولا رزق کے اور دنیا داری کے میرے مولا فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہمیں دنیا داری بھی عطا فرما اور آخرت پر ایمان رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما، نامہ اعمال بھی سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کا فرما بردار بھی بنا اور اپنا بھی فرما بردار بنا۔ میرے مولا، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی تو خاص ہم پر رحمت فرما، نظر کرم فرما۔ جو بے روزگار ہیں کشادہ روزگار عطا فرما۔ میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے، جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اچھے رشتے عطا فرما دے۔ میرے مولا، جن کے کرائے کے گھر ہیں اپنے گھر عطا فرما دے۔ میرے مولا، بالخصوص جن کے دل تڑپتے ہیں تیرے گھر کو دیکھنے کو، میرے مولا ان کی بھی حاضری کروا دے۔ تجھے واسطہ ہے اس پیاری طاق دن طاق رات کا، یہ دوسری طاق دن ہے، دوسری طاق رات ہے۔ میرے مولا، آج تو ہر کسی کو بن مانگے عطا فرما رہا ہے، ہم تو تیرے حکم سے تجھ سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ تیری اجازت کے بغیر تو ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو میرے مولا، یہ منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ تیری ہی دی ہوئی توفیق ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ میرے مولا تو نے ہمیں شکر ادا کرنے والوں میں شامل فرمایا، میرے مولا ہمیں روزے داروں میں شامل فرمایا، روزے رکھنے والوں میں شامل فرمایا۔
میرے مولا اسی طرح ہم پر اپنی خاص نظر کرم فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کے والدین کو سلامت رکھ، اور جن کے والدین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں میرے مولا ان کی سچی پکی مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو، ان کی قبور کو روشن فرما دے، تحد نظر تک وسیع فرما دے، جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا دے، جنت کی کھڑکی کھول دے، ان کے لباس کو جنتی لباس سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی تو خاص مدد فرما، ان کے لیے مدد جاری فرما دے۔ میرے مولا جس طرح تو نے بدر کے میدان میں فرشتوں کی فوج اتاری تھی، اسی طرح سے آج غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو بھی تیری ضرورت ہے۔ میرے مولا اپنے فرشتوں کی فوج اتار دے، ہمیں تو فتح و نصرت سے ہم کنار فرما دے۔ میرے مولا تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے ناراض کر دیا ہے تجھے میرے مولا، ورنہ کون ہے جو مسلمانوں کو کچھ بگاڑ سکے۔ میرے مولا ہم نے تجھے ناراض کر دیا، جب تیری ناراضگی ہمارے ساتھ آ گئی تو پھر طرح طرح کے یہ نکمے لوگ ہم پر حکمرانی کرنے لگے۔ میرے مولا تو راضی ہو جا، تو راضی ہو گیا تو سب بات بن جائے گی۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، اور آپ کی کہی ہوئی آمین اگر میرے رب کو پسند آ گئی تو انشاءاللہ ہم سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے آگے ایک بات رکھ دوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں۔ آپ لوگوں نے ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنی، آپ لوگوں کو وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے مقدر کے تالے جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں اور آپ کے مقدر سنور جائیں، اللہ پاک غیبی رزق کے نظارے آپ لوگوں کو کروا دے۔ آپ لوگوں نے ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے جب درود پاک ایک بار پڑھ لیا، اس کے بعد فوراً سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آج آپ لوگ اللہ پاک سے مانگ لیں، انشاءاللہ ہر حاجت آپ لوگوں کی پوری ہوگی۔ آپ لوگ اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ سونا بن جائے گی۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو اچھی طریقے سے کر لینا ہے۔ اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، وظیفے کا آغاز کرتے ہی پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل پڑھنا ہے وہ عمل ہے یا ربنا کا۔ اللہ والوں، جب بندہ یا ربنا پکارتا ہے تو رب کی ذات اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے آپ لوگ اپنے والد صاحب کو یا پھر والدہ کو پکارتے ہیں تو وہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ لوگ کہتے ہیں یا ربنا، جس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، آپ لوگ اگر اس کا ذائقہ، ان کلمات کی مٹھاس کو سمجھ گئے کہ اے میرے رب، جب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یا ربنا اور پھر اللہ کی طرف سے جواب آ جائے کہ یا عبدی، کہ اے میرے بندے، تو اللہ والوں ہماری مقدر کی معراج ہو گئی۔ ہم لوگوں نے صرف اور صرف یا ربنا پوری عقیدت کے ساتھ، جتنا آپ کی عقیدت ہے، جتنی آپ کو اللہ پاک سے محبت ہے، آپ نے ان ساری محبت کو جمع کر کے پھر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم لوگ صحیح طرح سے وظائف نہیں پڑھ پاتے، ہم لوگ صرف اور صرف اپنے منہ سے بول رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، منہ سے بولنے سے کیا ہوگا؟ زبان سے اقرار کرنا یہ بے شک اچھی بات ہے، لیکن یہ چیز مطلوب ہرگز نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں کوئی اور وسوسے چل رہے ہوں اور آپ لوگ یہ اعمال بھی پڑھ رہے ہوں۔
تو اللہ والوں آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو آپ لوگ دھیان سے ملاحظہ کر لیں۔ آپ لوگوں نے یا ربنا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب یا ربنا آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ لوگ جو عمل جو وظیفہ پڑھیں گے وہ وظیفہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ لوگ اس کو پڑھیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ والو جب کوئی شخص کسی خاص وظیفے کو کسی خاص رات کے کسی خاص دن میں اور کسی خاص مہینے میں پڑھتا ہے تو اس کی جو طاقت ہوتی ہے، اس کی جو تاثیر ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کے آگے بیان ہی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اللہ والو جب آپ لوگ اللہ رب العالمین کو رب سمجھ کے ایک بار پکارو گے تو اللہ پاک کی رحمتیں کس طرح سے آپ کی طرف متوجہ ہوں گی، اگر یہ بات آپ کو پتہ چل جائے تو نبی پاک فرماتے ہیں آپ کی روح قبض ہو جائے، آپ کی جان نکل جائے۔ اس طرح سے اللہ پاک کی رحمتیں اپنے گناہ گار بندوں کے لیے تیار رہتی ہیں استقبال کے لیے۔ اور جب بندہ یا ربنا سے اپنے رب کے تعلقات کو مضبوط کر لیتا ہے، یا ربنا کہہ کے اپنے رب سے تعلقات مضبوط کر لیتا ہے اور پھر عرش الہی پر لکھے ہوئے یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ اور جب رب راضی ہو جائے تو دنیا میں ایسا کون ہے جو آپ کو تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی سکے؟ اللہ والوں آج اللہ پاک کی ذات کو راضی کر لو، مخلوق کبھی راضی نہیں ہوگی، کتنے ماتے رگڑ لو، ماتے گھس لو، اچھائیاں کر لو، نہیں ہوگی۔ وہ رب ہے جو ایک سجدے میں ہلکے سے آنسو پر بھی راضی ہو جاتا ہے، ہماری تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ آج اللہ والوں وہی دن ہے، آج وہی وقت ہے کہ ہمیں اللہ پاک کی ذات پر امید اور توکل کرتے ہوئے ہم لوگوں نے مانگنا ہے۔ اللہ والوں جب آپ لوگ پڑھ لیں، جب آپ لوگ مانگ لیں اللہ پاک سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب تیسرا اور آخری عمل جو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا عمل ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن عظیم سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے غیبی خزانے رکھے ہیں۔ اللہ والوں اگر آج آپ لوگ اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر آج آپ لوگ اللہ پاک کی معرفت اور اللہ پاک کی ربوبیت کو اقرار کرتے ہوئے اللہ پاک کی ذات کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اگر آج کا یہ خاص وظیفہ یہ دوسری طاق رات طاق دن میں پڑھ لیتے ہیں، 23 رمضان المبارک بدھ کے دن پڑھ لیتے ہیں، اللہ والوں اللہ پاک کی ذات چھپڑ پھاڑ کر عطا فرمائے گی۔ میرا رب نہ تو چہرے دیکھتا ہے، نہ تو شکلیں دیکھتا ہے، نہ تو اعمال دیکھتا ہے، وہ صرف آپ کا قلوب آپ کا دل دیکھتا ہے اور آپ کو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں آج ہم لوگ ہر کسی کو راضی کرتے ہیں، بس اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کرتے۔ ہم نے اللہ پاک کو ناراض کیا ہوا ہے اور باقی دنیا داروں میں سے ہر کسی کو ہم لوگ راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ASI سے SHO سے ہمارے اچھے تعلقات ہو جائیں، لیکن ہم لوگ اللہ پاک سے تعلقات بگاڑ دیتے ہیں۔ اللہ والوں اگر اللہ سے ہم لوگوں کا تعلق مضبوط ہو گیا پھر خود بتائیں وہ کون ہے جو ہم لوگوں کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج کے دن کو آپ لوگوں نے ہرگز بھی غفلت میں ضائع نہیں کرنا۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ لوگوں نے 129 بار پڑھنا ہے۔ اور جب آپ لوگ 129 بار پڑھیں آپ لوگ روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ والوں اس عمل کو کرنے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جب آپ لوگ محبت اور عقیدت کے ساتھ کوئی بھی پڑھتے ہیں وظیفہ، اللہ پاک کی ذات اس قدر آپ سے راضی ہوتی ہے، اس قدر آپ کی طرف رحمت کی نظر فرماتی ہے کہ پھر دوبارہ کبھی آپ پر غضب نہیں کیا جاتا۔ اللہ والوں آج ہم لوگوں کی زندگی کا مقصد ہے کیا؟ اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا۔ اور جب رب کی ذات راضی ہو گئی پھر کون ہے جو ہمیں پریشان کرے؟ بس آج ہم لوگوں نے اللہ پاک سے لاڈ کر کے مانگنا ہے، ضد کر کے مانگنا ہے،
اس طرح مانگنا ہے کہ ہم لوگ دعائے کلمات اس طریقے سے استعمال کریں گے کہ میرے مولا ہم تجھ سے اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ تو میرا رب ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں، اس لیے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ جب ہم لوگ اس طرح سے مانگیں گے تو اللہ پاک ضرور ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیں، عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ لوگ جب ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا کریں گے انشاءاللہ میرا رب آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا، آپ لوگ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جس کی دعا اللہ پاک ہر حال میں قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ والوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو، آج کا وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے، انفارمیٹیو لگی ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک اور دوستوں کو ضرور شیئر کرنا ہے، دوسروں کے لیے آسانی فرمائے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔